بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے 11ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ ومن وحیہ للابتداء غایت نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ وللتبعید نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم وللتبیین نحو قول تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان وللزیادۃ نحو قول تعالی یغفر لکم من ذنوبکم۔ اور اس کے بعد جو ہے ترکیبی قواعد ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر مرفوع منفصل کے درمیان ہے، یعنی مبتدا اور اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر مرفوع منفصل ہے ان دونوں کے درمیان جو واو ہوتی ہے وہ واو زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہے وہ ترکیب کے اندر مبتدا ثانی بنتی ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے اس عبارت کے اندر ہے ومن وحیہ للابتداء۔ تو اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ نمبر ہے 2 کہ من تبعیضیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا ماقبل میرے ماں بعد کا جز ہے، اور وہ جز یا تو مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس عبارت کے اندر یہ ہے کہ اخذت من الدراہم، اس سے پہلے شیئا محذوف ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہے 3 کہ من تبعیضیہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ بعض رکھا جائے تو معنی کا حسن باقی رہتا ہے۔ اب اس کے جو ہے یہ آگے اشارہ بھی کیا ہوا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بعض الدراہم یعنی اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم کہ جس سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی جگہ بعض رکھنا یہ درست ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہے 4 کہ من تبعیضیہ نکرہ کے بعد واقعہ ہو تو نکرہ موصوف بنتا ہے، اور من تبعیضیہ جو ہوتا ہے یہ اپنے ما بعد یعنی جار مجرور ہو کر یہ صفت بنتا ہے متعلق ہو کر۔ تو اب اس کی مثال اسی عبارت میں یہ ہے کہ اخذت من الدراہم سے پہلے شیئن ہے اور شیئن یہ نکرہ اس کے بعد آ رہا ہے، یہاں پر موصوف صفت والی ترکیب ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہے 5 کہ معرفہ کے بعد من بیانیہ آ جائے تو اصول حال والی ترکیب ہوتی ہے، یعنی معرفہ کو حال بناتے ہیں اور ما بعد جو آ رہے جار مجرور یعنی من بیانیہ جو آ رہے آگے مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو کر یہ حال بنتے ہیں۔ اگر نکرہ کے بعد واقع ہوں تو وہاں پر پھر موصوف صفت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو معرفہ والی جو ترکیب ہے یعنی معرفہ کے بعد من بیانیہ آنے والی جو ترکیب ہے تو اس عبارت کے اندر یہ ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، الرجس جو آ رہی ہے معرفہ من الاوثان یہ من بیانیہ، تو یہاں پر اصول حال والی ترکیب ہوگی۔ اور اس کے بعد قاعدہ نمبر ہے 6 کہ اس کی یہاں اس قاعدے کے اندر یہ بیان کریں گے کہ ان شرطیہ اور ناصبہ کی پہچان۔ تو ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر 7 چیزیں یعنی امر نہیں نفی استفہام تمنی عرض اور دعا کے جواب میں مضارع فا اور واو کے ساتھ ہو تو وہ جو مضارع ہے وہ منصوب ہوگا ان ناصبہ کے مقدر ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ مضارع بغیر فا اور واو کے ساتھ ہو تو اس وقت وہ مجزوم ہوگا ان شرطیہ کے مقدر ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کی مثال جو ہے یہ ہے یغفر لکم من ذنوبکم۔ تو یہاں پر یغفر لکم جو ہے ان شرطیہ کے مقدر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ جو ہے امر ہے تو اس کا یہ جواب واقع ہو رہا ہے۔ امر جو اس سے پہلے وہ ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اجیبوا اس سے پہلے آ رہا ہے تو اس کا یہ جواب بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب ہے، تو یہاں پر جو نئے قاعدے ذکر کیے گئے ان کو استعمال کیا جائے گا، ان کو یوز کیا جائے گا۔ جو پرانے قاعدے ہیں طوالت کی وجہ سے ان کو یوز نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو ہے ومن وحیہ للابتداء لغایہ، تو شروع میں جو واو آ رہی ہے واو استنافیہ ہے۔ اس کے بعد من ہے، تو یہ اس حوالے سے قاعدہ جو نیا تھا کہ پہلے جو آ رہا ہو من وحیہ یعنی مبتدا اور اس کے بعد جو ہے واو اور اس کے بعد آ رہی ہو ضمیر مرفوع منفصل آ رہی ہو تو اس کے درمیان جو واو زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو ضمیر مرفوع وہ مبتدا بنتی ہے۔ تو یہاں پر من مبتدا اول بن جائے گا مراد لفظ ہو کر، تو اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا ہے کہ اس پر اس عمل احکام جاری ہوتے جب اس کو مراد لفظ لیا جاتا ہے۔ تو واو جو ہے زیادہ ہیا جو ہے یہ مبتدا ثانی بن جائے گا۔ کیوں بنے گا؟ کیونکہ پیچھے مبتدا اول ہے تو یہ اب ثانی بن جائے گا۔ مبتدا اس کو کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ ثانی تو بجا جو ہے یہ پتہ چلے گی کہ پیچھے اول ہے تو یہ اس نے ثانی بننا ہے، تو مبتدا کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی کہتا ہے یہ اکثر جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب یہ اس کے بعد جار مجرور ہو تو اس وقت یہ جو ہے یہ مبتدا بنتی ہے۔ اس حوالے سے پیچھے بھی گزر گئی وحیہ سبعۃ عشرہ، تو وہاں پر بھی ہیا جو تھا تو اس کو جو ہے یہ مبتدا بنایا گیا تھا۔ تو آگے جو ہے لام جار ابتدائی یہ مصدر اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر، اس 3 طریقوں سے استعمال۔ الغایت یہ مضاف مصدر مضاف اپنے مضاف جار مجرور یہ جار مجرور مل کر
پر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، تو کیونکہ ایک مبتدا کی کئی خبریں آ جاتی ہیں جار مجرور کی صورت، اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گئی۔ اس کے بعد واو عاطفہ للتبعین، یہ جار مجرور مل کر معطوف اول بن جائے گا، اول تبعین جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا ثانی، اور اس کے بعد جو زیادتی جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا ثالث۔ تو اب یہ اپنے معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے یہ اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا کہ اس کو ظرف مستقر بنایا جاتا اگر ان کا متعلق موجود نہیں ہوتا تو یہاں پر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتہ، تو ان کے ثابت اسم فاعل اسمیہ ضمیر فاعل مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا، اور مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر اول کی مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نا وصیتم من البصر الى الکوفہ، تو نا والی جو پیچھے کئی بار گزر گئی اس لیے دوبارہ اس کی ترکیب نہیں کی جائے گی، یہاں پر ترکیبی جو قواعد وہ یوز نہیں کیا جائے کیونکہ اس پہ صرف من البصر الى الکوفہ پرانے قاعدے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کی جو ترکیب کی جائے گی قاعدے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ تو دوسری یہ کہ یہاں پر جہاں کہیں بھی آگے آئے گا نہ وہ آئے گا تو اس کی دوبارہ ترکیب نہیں کی جائے کیونکہ پیچھے گزر گئی ہے، طوالت کی وجہ سے جو ہے اس دوبارہ ترکیب نہیں کی جائے گی نا۔ تو صرف فعل توز من فاعل من البصر جار میں ظرف الحال الکوفہ، یہ جار میں ظرف الحال ثانی فعل اپنے فاعل اور ظرف الحال اول ثانی جملہ فعلی ہو جائے گا۔ اس کے بعد نا وہ اخذت من الدراہم، اخذت من الدراہم یہاں پر ایک قاعدہ یوز ہو رہا ہے، تو وہ یہ تھا کہ من جو ہے یہ تبعیضیہ، ایک تو یہ ہے کہ اس کی یہ نشانی تھی کہ اس کی جگہ بعض رکھنا درست ہو، اور دوسرا یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ نکرہ ہوتا ہے جو اس کا جز بن رہا ہوتا ہے، یعنی یہ تھا کہ جو من تبعیضیہ ہوتا ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا ماقبل میرے ما تک کا جز ہے، اور وہ جز جو ہے بعض لفظوں میں ہوتا ہے اور بعض کا لفظوں میں نہیں ہوتا، تو یہاں پر اس سے پہلے شیئن ہے، تو اس حوالے سے بھی قاعدہ یہ گزرا تھا کہ جو ہے جب نکرہ ہو اس کے بعد من تبعیضیہ پھر مخصوص والی ترکیب ہوتی ہے۔ یہاں پر اخذت فعل توز من فاعل من الدراہم جار مجرور مل کر اس کو متعلق کر دے افعال عامہ میں سے کسی کے، یعنی ثابتان کے متعلق کر کے جو ہے یہ کیوں کریں گے، اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا ہے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے ان کے، جب موصوف صفت جو ہے یہ صفت حقیقی ہو تو وہاں پر پھر بیک وقت چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے پھر یہاں پر وہ اسی کا اعتبار کرتے ہوئے اسی حساب سے شیئن کے حساب سے یہاں پر ثابتان نکالا ہے۔ تو ثابتان اس میں فاعل اس میں ہوا میں اس کا فاعل یہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف جو آگے مستقر سے مل کر شبہ جملہ سے کو شیئن موصوف کی صفت موصوف اپنی صفت اخذت کا فعل یہ بان مفعول بھی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر دوسری ایک اور بھی احتمالی ترکیب ہے کہ وہ شیئن کو اخذت کا مفعول بھی بنا دیا جائے، من الدراہم کو یہ اس کا بنا دیا جائے، اخذت کا ظرف لغو بنا دیا جار مجرور ملا کر۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ای کے حوالے کے جو کہتا تھا مفرد کی، تو اگر اس کا ماقبل مفرد ماں بعد مفرد وہاں پر دو ترکیبیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر وہ دو ترکیبیں اخذت من الدراہم کو مبدل من ہو یا مبین بنا سکتے ہیں آگے ای، اس کے بعد بعض الدراہم اس کو مراد اللفظ ہو کر مراد اللفظ کیوں بنائیں گے، اس حوالے سے بھی پیچھے کہتا کئی بار گزر گیا ہے اور وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے، تو وہ تو نہیں کیا ترکیب کریں کیونکہ یہ کئی بار پیچھے دو تین مرتبہ یہ ترکیب گزر گئی ہے۔ تو اس کے بعد بعض الدراہم، تو بعض الدراہم یہ مضاف بعض الدراہم جو آ رہا ہے اس کو مضاف مل کر یہ بن جائے گا جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا، اخذت اس سے پہلے فعل معذوف ہے، تو کیونکہ اس حوالے سے بھی قاعدہ یہ ہے کہ کیونکہ ای کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ اس کا پیچھے اخذت من الدراہم پورا جملہ تو اس کو مراد لفظ دیا گیا، اس لیے اس سے پہلے بھی بعض الدراہم اس سے پہلے بھی اخذت کو معذوف مانا ضروری ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ جو ہے تو مفعول بھی بن جائے اخذت فعل تو اس میں مل کا جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قولی تعالی اس کی بھی کئی بار پیچھے گزر گئی ہے، اس لیے اس کی دوبارہ نہیں کی جائے گی نا۔ تو فاجتانب الرجس من الاوثان اس کی کر لیتے ہیں، تو پیچھے یعنی ای کے بارے بھی جو کئی بار گزر گئی ہے کہ فاجتانب الرجس من اس کو مراد لفظ ہو کر یہ مبدل منہ بنائے گئے، دو ترکیبیں کی جیسے اس بار ای آ رہا ہے حرف تفسیس الرجس اللہ ذو الاوثان اس کو مراد لفظ کہہ کر بدل یا مبین یا عطف بیان والی، تو وہ دوبارہ نہیں کی جائے گی، بس صرف معنی کے اعتبار اور ترکیب کرتے ہیں۔ تو فاجتانب جو فاعل ہے یہ برائے سببیت ہے، ایجتانب فعل واو ضمیر اس کا اس کا بن جائے گا فاعل، اور رجس یہ بن جائے گا ذو الحال من الاوثان یہ جار مجرور مل کر یہ ثابتان کے متعلق ہو کر یہ حال بن جائے اس میں فاعل، تو اس میں فاعل ہے اس میں وزن اس کا فاعل یہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاجتانب کا مفعول بھی، تو اب یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو آج یہاں پر قاعدہ جو ہے جو نیا پڑھا تھا کیونکہ یہاں من بیانیہ ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس کی جگہ جو ہے یہ جو اس موصول اس کو رکھنا درست ہوتا ہے، یعنی رکھا جائے تو جو وہ من بیان ہوتا ہے، اس لیے آگے عبارت کے اندر الذی نکالا ہوا انہوں نے، تو یہاں پر یہ الرجسہ یہ قاعدہ یہ تھا کہ من بیانیہ اگر معرفہ کے بعد وہاں پہ ذو الحال الولی، اس لیے یہاں پہ ذو الحال الولی ترکیب ہے۔ اس کے بعد
بعد الرجس الذی هو الاوثان، الرجس یہ موصوف ہے، الذی یہ آگے آ رہے موصول ہے، ہوا مبتدا ہے، اوثانی یہ جو ہے یہ بن جائے گا خبر، مبتدا خبر کیوں بنے گا، یہ قواعد پیچھے گزر گئے تو یہ مل کر جو الذی کا صلہ، الذی سے موصول، الذی کا حوالے سے موصول کا حوالے سے پیچھے گزر گیا تو یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر الرجس بن جائے، صفت کیوں بنے گا کیونکہ الرجس معرفہ، اس کے بعد الذی یہ بھی معرفہ ہے، تو یہاں دو معرفہ تو وہاں موصول صفت والی ترکیب ہوتی ہے، موصول صفت مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے، فجتانب، اس سے پہلے فعل محذوف ہے کیونکہ پیچھے تھا فجتانب اسم الاوثان، تو یہاں پر ای کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ جملہ یعنی مراد لفظ اس کو کہا تھا اس سے پہلے فجتانب، اس لیے یہاں پر بھی اس کو نکالنا پڑے گا، تو یہ سارا مل کر یعنی فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نحو قولی تعالی یغفر لکم من ذنوبکم والی، تو یہاں پر نحو قولی تعالی والی جو ترکیب دو ہیں وہ نہیں کی جائے گی، صرف اس کی کہتے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، تو یغفر اللہ یہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لکم جو جار مجرور مل کر اس کا ظرف لاغ بن جائے گا، من زیادہ ہے، ذنوبکم زیادہ کے حوالے سے بھی کہتا پیچھے بتا دیا کہ زیادہ کیوں اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو متعلق ہی نہیں کرتے، ذنوبک دام داخل مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفعول بھی، تو فعل فاعل اور ظرف لاغ اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلی ہو جائے گا، تو یہ جملہ فعلی ہو کر یہ جواب امر بن جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے تو وہاں پر اس سے پہلے امر آ رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے، تو یہاں پہ یغفر یہ کیوں ہے کیونکہ ان شرطیہ اس حوالے سے بھی کہتا تھا ان ناصبہ اور ان شرطیہ کے حوالے سے، تو جب یہ امر کا جواب ہو تو اس وقت جو ہے مضارع آ رہا ہے اس کے شروع میں جو ہے واو فاء نہ ہو تو پھر وہ مجزوم ہوتا ہے ان شرطیہ کے مقدر ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہاں پر یہ مجزوم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب ہے اور ترجمہ ہے، تو سب سے پہلے من ہے، تو یہ من جو ہے یہ ابتداء معنوی کی وجہ سے جو ہے یہ مرفوع ہے، اور مرفوع کیوں ہے کیونکہ اس پر اعراب نہیں ظاہر کیونکہ یہ مبنی ہے، تو کیونکہ حروف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، حروف جارہ جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ مبنی اس پر اعراب نہیں ہے، لیکن یہ محل رفع میں ہے، اور اس پر جو محل رفع میں کیوں ہے کیونکہ ابتداء معنوی کی یعنی مبتدا ہے، آگے ہیا جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہے، آگے ابتدا کیوں مجرور ہے کیونکہ لام جار کی وجہ سے، آگے آیات یہ کیوں مجرور ہے ابتدا کی وجہ سے یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، آگے نحو کیوں ہے تو یہ ابتداء معنی یعنی خبر ہونے کی وجہ سے، آگے صرت جو آ رہے ہیں جس میں جو فاعل ہے وہ محل رفع میں کیوں فاعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ضمیریں جو ہوتی ہے یہ تمام جتنی ضمیریں وہ مبنی ہوتی ہیں، اگر من البصر آتی ہے جو مصر آتی کیوں مجرور ہے جار کی وجہ سے، پیچھے الی الکوفہ کوفہ کیوں مجرور الہ کی وجہ سے یعنی جار کی وجہ سے، اور اس کے بعد تبعیدی جو آ رہی ہے یہ مجرور کیوں جار کی وجہ سے، آگے نحو کیوں مرفوع ہے کہ یہ خبر ہونے کی وجہ سے، آگے خصو میں جو فاعل ہے وہ محل رفع میں کیوں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، من الدراہم میں دراہم کیوں ہے تو یہ ہے جار مجرور یعنی یہ جار کی وجہ سے، تو اس کے بعد اس سے پہلے شیئن تھا تو وہ کیوں ہے تو وہ منصوب کیوں کیونکہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اس طرح آگے آ رہے ہیں بعض الدراہم تو یہ مرفوع، بعض الدراہم جو منصوب کیوں ہے یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ، بعض اور دراہم جو آ رہے ہیں یہ مجرور کیوں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، آگے للتبیین یہ مجرور کیوں ہے تو یہ جار مجرور یعنی مجرور ہونے کی وجہ سے، اب نحو جو آ رہی ہے مرفوع کیوں ہے تو یہ خبر ہونے کی بنا پر ہے، تو اس میں اور بھی مطلب اعتماد ہے، نحو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو زیادہ ترکیب ہوتی ہے وہ خبر والی ہوتی ہے، تو آگے اس کے بعد آ رہے قول یہ کیوں مجرور ہے، یہ جو ہے یہ نحو کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو آگے حاضمیر جو آ رہے یہ مجرور کیوں ہے یہ قول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ، تعالی جو آ رہے یہ محل نصب میں کیوں ہے کیونکہ حال ہونے کی وجہ سے، آگے فجتانب واو ضمیر آ رہی یہ مرفوع کیوں محل رفع میں کیوں کیونکہ فاعل ہونے الرجس کیوں آ رہی ہے تو یہ ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر، آگے من الاوثانی اوثانی کیوں مجرور ہے تو یہ ہے جار کی وجہ سے، اور اس کے بعد الرجس کیوں ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو آگے ہے الذی جو آ رہے ہے هو الاوثان، تو اوثان ہوا جو آ رہے ہیں تو یہ کیوں ہے کیونکہ یہ مبتدا کی وجہ سے محل رفع میں ہے، تو آگے الاوثانی جو آ رہا ہے تو یہ کیوں ہے کیونکہ یہ ہے جو ہے اوثانی جو ہے تو یہ محل یہ خبر ہے تو اس لیے یہ مرفوع ہے، اور اس کے بعد جو ہے ولی زیادتی جو آ رہے زیادتی جو ہے یہ مجرور کیوں ہے جار کی وجہ سے، نحو کیوں مرفوع ہے تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے، تو آگے جو قولی جو آ رہا ہے یہ مرفوع یہ مجرور کیوں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، حاضمیر مجرور کیوں ہے تو یعنی محل جار میں کیوں ہے تو یہ ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تعالی محل نصب میں ہے اور یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، اس کے بعد یغفر تو یہاں پر یغفر یہ مجزوم ہے، ان شرطیہ جو تھا اس کی وجہ کیا تھا امر جو تھا نا پیچھے امر تو وہ اس کی وجہ سے یعنی یہ اس کا جواب ماننے تھے اس لیے یہ مجزوم ہے،
تو اس کے بعد کم جو آ رہی ہے مجرور کیوں ہے محل جار میں لام کی وجہ سے، لام جارہ کی وجہ سے. تو آگے من جو آ رہا ہے اس کے بعد ہے جنوبی کہ یہ جنوب جو آ رہا ہے یہ مجرور کیوں ہے، تو یہ من جو جار اس کی وجہ سے. کم ضمیر جو آ رہی ہے محل جار میں کیوں ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ ہے، تو ترجمہ یہ ہے سب سے پہلے ترکیب تھی، دوسرے اعتبار ترجمہ یہ ہے کہ اور من ہیا، تو یہ ہے کہ من وہ ابتدائے غایت کے لیے اور تبعید کے لیے اور تبیینیہ کے لیے، تبیین کے لیے اور جو ہے زیادت کے لیے ہے. اور اس کے بعد دوسری جو ترکیب تھی کہ نحو وصیت من البصرہ الکوفہ، پہلی ترکیب کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ اصلی بات مثال ہو نحو وصیت من البصرہ الکوفہ، اس کی مثال یعنی ابتدائے غایت، یعنی جو من برائے ابتداء غایت کی مثال ہے جو وصیت من البصرہ الی الکوفہ کی مثل میں ہے. تو اس کے بعد ہے نحو اخذت، یعنی پھر جو علیحدہ جو ترجمہ یعنی ترکیب ہے وصیت من البصرہ، اس بعد ترجمہ یہ ہے کہ میں نے سیر کی کوفہ سے بصرہ سے کوفہ تک. اور اس کے بعد ہے نحو اخذت من الدراہم، پہلی ترکیب کے مطابق اصلی بات ہے مثال ہو نحو اخذت من الدراہم، ترجمہ یہ بنے گا کہ اس کی مثال یعنی جو ہے یہ من برائے تبعیضیہ کی مثال ہے، اخذت من الدراہم کی مثال ہے. تو آگے ہے یعنی جو مثل ہے یعنی بعض الدراہم کی، یعنی جو ہے بے اخذت کے مقدر ہونے کے ساتھ جو ہے نا اخذت بعض الدراہم کی جو مثل میں ہے. تو اس کے بعد علیحدہ علیحدہ اخذت من الدراہم، میں نے جو ہے کچھ درہم دراہم میں سے کچھ درہم پکڑے لیے، بعض دراہم کا مطلب یہ ترجمہ بنے گا، اس سے پہلے اخذت معذوف ہے. اور اس کے بعد ہے نحو قولی تعالی، تو اس کی مثال بھی یعنی پہلی جو ترکیب اس کے مطابق اصل ہے مثال والی، تو اس کی مثال تو یعنی جو ہے یہ من تبیینیہ کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ فجتانب الرجس من الاوثان، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فجتانب الرجس من الاوثان کی یعنی الرجس الذی هو الاوثان کی مثال ہے. تو اس کے بعد جو ہے علیحدہ علیحدہ ترجمے فجتانب الرجس من الاوثان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو. تو آگے اس کے بعد ہے الرجس الذی هو الاوثان کی جو علیحدہ ترکیب ہے. تو پہلے اصل میں یہ فجتانب الرجس بنے گا، تو عبارت اس حساب سے کہ تم بچو اس گندگی سے الذی هو الاوثان جو بتوں کی ہے، تو یہ جو بت ہیں. تو آگے جو ہے نحو قولی تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، یہ ترکیب پہلی یعنی جو ترکیب اس حساب سے مثال ہو نحو قولی تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، مثال یہ بنے گی اس کی مثال یعنی جو من برائے زیادہ کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی یغفر لکم من ذنوبکم کی مثال. آگے یغفر لکم من ذنوبکم کی جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے سبب سے جو ہے یہ گناہ معاف فرمائے، یعنی تم سے پہلے والے جو ہیں ان کے تمہاری وجہ سے تم سے پہلے والوں کے یہ گناہ معاف فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں. تو وحی للابتداء الغایہ، یہاں پر جو غایت ہے اس کا حقیقی جو معنی ہے وہ یہ ہے نہایت ہے، لیکن یہاں پر مجازی معنی ہے مسافت مراد ہے. تو اس صورت میں معنی یہ ہوئے گا کہ من دلالت کرتا ہے مسافت کی ابتدا میرے مدخول سے ہوئی ہے، تو اکثر یہ مسافت مکانی کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اسی مثال کے اندر، اور کبھی یہ مسافت زمانی کی ابتدا پر بھی یہ دلالت کرتا ہے، جیسا مثال ہے کہ جو ہے یہ مطرنا من یوم الجمعۃ الی الجمعہ، تو بصری کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد من کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں الہ کا یا جو اس کا معنی کا فائدہ دے اس کا لانا درست ہو. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے للتبعیدی، تو یعنی مطلب یہ ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی چیز مدخول کا بعض ہو، وہ چیز مذکور بھی ہو سکتی ہے جیسے اخذت شیئا من الدراہم، یا مقدر بھی ہو سکتی ہے جیسے اخذت من الدراہم کی صورت میں مفعول بھی صریح شیئا مقدر ہے. تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ بعض رکھنے سے معنی درست ہو. تو جناب شارع جو ہے اپنے قول جو ہے شارع نے اپنے قول یعنی ای بعض الدراہم سے اس جانب جو ہے یہ اشارہ فرمایا ہے. اور مبرد اور عبد القاہر اور زمخشری انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ من کو انہوں نے ابتدائیہ قرار دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے من کے اصل کے بارے میں کہ من اصل میں یہ مبنی بر سکون ہے، مگر جب اس کے بعد الف لام واقع ہو تو الف کی حرکت فتح اس کو دے دیتے ہیں تو مفتوح ہو جاتا ہے، جیسا یہاں پر ہے. اگر اس کے بعد الف لام کے علاوہ کوئی اور ساکن ہو تو پھر یہ مکسور ہوتا ہے، جیسے منب نکاب. اور کہ جو ہے اس کے بعد ہے وللتبیین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امر مبہم سے مراد ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس کی علامت یہ ہے کہ اسے موصول اس کی جگہ رکھنا درست ہو، جیسا کہ شاعر نے اپنے اس الرجس الذی میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. یا یہ ہے کہ دیگر الفاظ یوں کا کہا جا سکتا ہے کہ مجرور کو امر مبہم کی خبر بنایا جا سکے.
اور اس کے بعد جو ہے زیادت ہے، تو زیادت کے لیے جو ہے اس کے زیادہ ہونے کے لیے جمہور کے نزدیک 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ کلام نفی یا نہیں یا استفہام پر مشتمل ہو، یعنی یہ ایسے کلام کو غیر موجب کہتے ہیں۔ نمبر 2 کہ یہ مدخول نکرہ ہو، اور نمبر 3 کہ مدخول فاعل ہو یا مفعول بھی ہو یا مفعول مطلق ہو یا مبتدا فی الحال یا فی الاصل ہو۔ تو اور کوفیوں اور اکف کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اس بات میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے تو یہ آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ یہ سیبویہ کے نزدیک اس آیت میں جو من جو آ رہی ہے تبعیدیت۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں من کو برائے تبعیضیہ قرار دیا جائے تو اس سے تو تعارض لازم آ جائے گا، کیونکہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو ادھر تو فرما من بیاض من جو تبعیضیہ ہو جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ بعض گناہ، تو یہاں پر تو دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تمہارے تمام گناہ جو ہے یہ معاف فرما دے گا، تو اس میں بعض ہے اور اس میں تمام ہے، تو یہ تعارض آ رہا ہے، تو من کو تبعیدیہ مراد لینے سے، تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو آیت ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہے ان اللہ جو آ رہی یغفر الذنوب جميعا، یہ حضور علیہ السلام امت کے بارے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کئی اور معنی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے من جو ہے، یعنی یہ بدل کے لیے بھی، مجاوزت کے لیے، استعانت کے لیے، ظرفیت کے لیے، استعلاء کے لیے، اندہ کے معنی میں نسبت ہے، انتہائی غایت ہے، برائے فصل ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی اس کے معنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے، تو سب سے پہلا لفظ ہے ابتدا، تو ابتدا کون سا سیگا؟ سیگا واحد، اس میں مصدر ہے ثلاثی مزید فی جو ہے محموز یہ باب افتعال ہے۔ اور اس کے بعد ست کون سا سیگا؟ سیگا واحد متکلم گردان ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد اجوف یائی اسباب جو ہے یہ دارا بیدریب، تو اصل میں یہ اس کے اندر دلیل یہ ہوئی کہ اصل میں یہ تھا سیر، تو یہ اصل میں تھا سایرتو، تو یعنی دربتو کے وزن سایرتو تھا، پھر قاعدہ چلا اجوف کا کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہے تو الف سے بدلا تو یہ سار تو ہو گیا، یعنی آگے الف راب ساکن اجتماع ساکنین کا جیسے جو الف تھا وہ گر گیا تو یہ بن گیا سرتو۔ تو پھر اس کا سیر تو کیسے بنا؟ اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ اجوف کے اندر یہ موجود، جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول معین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمے کو اس وقت دمہ دیتے ہیں جب اجوف واوی مفتوح لین ہو یا مضموم لین ہو، اگر اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور لین ہو تو اس وقت کسرہ دیتے ہیں، یہاں پر اجوف یائی ہے تو اس لیے اس کو کسرہ دیا تو یہ بن گیا سیرتو۔ اور اس کے بعد جو ہے تبعید کون سا سیگا؟ سیگا واحد ہے، مصدر اس میں مصدر ہے تو ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل ہے، اور اس کے بعد اخص کون سیگا؟ سیگا واحد متکلم گدان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد معموز رفع باب ناصر ینصر، اور اس کے بعد جو ہے تبجین کون سا سیگا ہے؟ تو تبجین سیگا واحد ہے، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور جو ہے اجوف یائی اسباب جو ہے تفعیل ہے، اور اس کے بعد اجتانب اجتانب کون سیگا؟ سیگا جمع مذکر حاضر گردان فی الامر حاضر معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب افتعال ہے، اور اس کے بعد جو ہے زیادت کے حوالے سے پہلے گزر یہ بھی مصدر ہے باب دارا بیدریبو کا، اور اس کے بعد یغفر، تو یغفر کون سیگا؟ سیگا واحد مذکر غائب گردان فعل مضارع جو ہے یہ مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب دارا بیدریبو، تو اس کے مجزوم ہونے کی وجہ یہ امر کا جواب ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔